الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے احباب آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ ہے قول نبی تے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قابل صد واجب الاحترام میرے نہایت ہی عزیز برد ساتھی، اور اللہ جل شانہ وعز برہانہ اس مالک رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گوہر بار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ اللہ نے یہ سانسوں کی مالا عطا فرمائی ہے، پھر ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن خدا کے گھر کے اندر ہم موجود ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی سب بھائی کا آنا اور بیٹھنا اپنی عظیم بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یہ ماہ شوال المکرم کا مہینہ ہے جس کے اندر اسلام کے بہت بڑے محبت رکھنے والے اور جن سے خوشبو مصطفیٰ لہکتی تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، جن کے متعلق مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اسد اللہ و رسول حضرت
حمزہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے بھی شعر ہیں اور مصطفیٰ کے بھی شعر ہیں، جن کے متعلق اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر یہ اعلان فرما دیا، فرمایا سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار ہیں حضرت حمزہ میرے چچا، اور کل قیامت کے دن محشر کے دن جس وقت شہیدوں کو جمع کیا جائے گا اس وقت فرمایا شہادت کی سرداری کا تاج جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کے سر کے اوپر رکھا جائے گا۔ یہ عالی شان عالی مقام مرتبہ والے، یہ اسلام کے بہت بڑے درد مندانہ اور دکھ بانٹنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، شہید تو ویسے ہی شہید ہوتا ہے، شہید کا بڑا مقام ہوتا ہے، یہ نص قطعی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا جو اللہ کی راہ کے اوپر لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اللہ خود فرما رہا ہے، فرمایا اس کو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، اور جو مردہ کہتے ہیں ان کو عقل نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ زندہ ہمیشہ شہید جو ہے زندہ ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا یہاں نکتہ لے، جو شہید ہو جائے خدا کی راہ کے اوپر وہ تو زندہ ہے، اور جس کے توسل سے جس کی وجہ سے یہ شہادت ملی، بتانا آمنہ کے لال کا کیا مقام۔ آج یہ لوگوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ جو مر کے گیا نبی معاذ اللہ مٹ کر خاک کے اندر مل گئے۔ میں نے کہا یہاں تو قرآن شہید کی بات کر رہا ہے کہ شہید تو ویسے تو فرمایا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے جو غلام ہوتے ہیں ان کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ اور جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہاں لکھا ہے علامہ ابن جوزی نے، آپ نے شہادت پائی، شہادت پانے کے بعد 50 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ نے، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا احد کا مقام جو گئے ہیں حج اور عمرے کے لیے، احد کے مقام کے ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ نے نہر کھدوائی، فرماتے ہیں نہر کھودتے کھودتے حضرت امیر حمزہ کی قبر سے گزرے، پر میں ایسے وہ کہیں جو کسی پکڑی ہوتی ہے لگی ہے حضرت حمزہ کے پاؤں کے ساتھ لگی، 50 سال کے بعد بھی فرمایا آپ کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ میں لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ ہاتھ سے خون کیسے نکلا؟ انہوں نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو رب کی راہ کے اوپر لڑتے لڑتے چلا گیا وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے، اللہ اسے بڑا مقام عطا۔ یہ شان ہے شہیدوں کی جب دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بہت بڑے اسلام کے محسن ہیں، مدینے کے تاجدار، آمنہ کے لال سے آپ قبل 2 سال یا 4 سال علماء مفسرین نے لکھا ہے آپ نے پہلے پیدائش پائی، یعنی 2 سال بڑے تھے یا 4 سال اللہ کے نبی سے، یہ چچا ہیں حضور کے۔ تو میں ابھی اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا نبوت کا، لیکن محبت اتنی ہے، لکھا ہے طریق سازوں نے، فرمایا اپنی پیٹھ کے پیچھے ایک جیب بنوائی ہوئی تھی، اس کے اندر کھجوریں بھی رکھتے، انگور بھی رکھتے، جب گھر سے دور چلے جاتے حضور کو بلاتے اور فرماتے بیٹا پیچھے جیب لگی، اس کے اندر کھجوریں بھی موجود ہیں، انگور بھی موجود ہیں، نکال کر تناول فرما لو۔ حضور پوچھتے ہیں چاچا یہ گھر بھی دے سکتے تھے؟ تو فرمایا حضرت امیر حمزہ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے گھر بھی دے سکتا تھا، وہاں بچے بڑے موجود ہوتے ہیں، میری بیوی بھی ہوتی ہے، فرمایا وہاں میں نہیں سوچتا کہ آپ کو کوئی بری نگاہ کے ساتھ دیکھے، یہ محبت کا مقام تھا، ابھی اعلان نہیں کیا۔ فرمایا چلتے چلاتے جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو فرمایا پھر آپ نے بھی مخالف ہو گئے، بڑے بڑے کفار ابو جہل عتبہ شیبہ لہب ورگے اور مخالفیں کی، پتھر اٹھائے، جس کے ہاتھ کے اندر جو کچھ لگا میرے نبی کو اذیت پہنچائی ان لوگوں نے۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھوڑے سے خفا ہوئے نبی سے، کیونکہ نئی نئی بات ہوئی، جب حضور نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا، تو جو ہے کفار تھے ابو جہل ابو لہب کے غلط جو خدشے ذہنوں کے اندر ڈالتے تھے، پریشانی کا معاملہ تھا۔ حضرت امیر حمزہ تھوڑے سے خفا ہوئے، پھر ایک دن ایسا آیا، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال مکے سے نکل کر جا رہے
رہے ہیں پہاڑی کی طرف، سامنے ابو جہل آیا تو اس نے اپنے ہاتھ کے اندر پتھر اٹھایا، پہلے معاذ اللہ نعوذ باللہ میرے نبی کو گالی گلوچ دی، اس کے بعد اللہ کے نبی کی یہ شان تھی جب کافر بھی گالیاں دیتے تو آپ خاموشی کے ساتھ دعا دیا کرتے تھے ان کو، اللہ کے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی، فرمایا وہ دیتا رہا گالی گلوچ، اللہ کے نبی سر جھکا کر دعا دیتے رہے، پھر اس نے کیا کیا، پتھر اٹھایا اور مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کو اس نے ظالم نے پتھر مارا، اللہ کے نبی کے سر کے اندر جا کر جس وقت پتھر لگا تو فرمایا اللہ کے نبی کا سر زخمی ہوا اور خون کا فوارہ نکلا، اللہ کے نبی نے اسی طرح اپنی دستار کو پکڑا اور اس جگہ کے اوپر رکھا، خون بہ رہا ہے، اور فرمائے ایک لونڈی جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی دیکھ رہی تھی، اللہ کے نبی نے اسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر آسمان کی طرف رخ کیا اور اسی جگہ کے اوپر اللہ کے نبی نے جملہ بولا، مالک کاش اگر آج میری ماں ہوتی تو ابو جہل مجھے نہ مارتا، آج اگر میرا باپ ہوتا تو اس کی جرت نہ ہوتی یہ مجھے مارتا، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا آسمان کی طرف نظر اٹھائی، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ انا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رین پیارے، عرض کیتی مولا تو جاننے والا ہے بہتر، اگر تیرا یہی فیصلہ ہے تو میں دکھ سہنے کے لیے بالکل برداشت کروں گا، دکھ برداشت سہوں گا کفار کے مشرکین کے، پر میں جب حضرت امیر حمزہ آپ کا شوق تھا شکار کیا کرتے تھے، آپ جنگل کے اندر گئے شکار کیا، کمان بھی ہاتھ کے اندر ہے شکار بھی ہاتھ کے اندر ہے، جب آ کر رکے سامنے وہ لونڈی موجود تھی، اس نے فرمایا جنجوڑ کر جو پیغام دیا وہ بڑی درد والی بات ہے، اس نے کہا اے امیر حمزہ کیا اللہ کا نبی تیرا کچھ نہیں لگتا، کیا تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، کیا اس بات کو تم تسلیم نہیں کرتے، امیر حمزہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا پر تھوڑا تھوڑا خفا ہے نبی سے، یہ بھی اعلان کیسے کیا کیوں کیا اس بات سے، لیکن جس وقت لونڈی نے پیغام دیا اس نے کہا وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے، پر میں لونڈی نے بتایا، پر میں اسی طرح آج ابو جہل نے اللہ کے نبی کو سر کے اندر پتھر مارا، گالی گلوچ بھی بکی، اور میں یہاں لکھا ہے طریق سازوں نے، پر میں آپ کے ہاتھ غصے سے جو ہے کانپنے لگ گئے، امیر حمزہ کے اسی جگہ کے اوپر شکار چھوڑ دیا اور گیا ابو جہل کے پاس اور بڑے دبدبے کے ساتھ بڑے روب کے ساتھ کہا، اور میں کیا تو نے محمد کو لاوارث سمجھا ہے، تو کیا سمجھتا ہے امیر حمزہ مرا تو نہیں ہے ابھی زندہ ہے، تیری جرت کیسے ہوئی کہ میرے بھتیجے کے اوپر تو نے ہاتھ اٹھایا، اور میں یہی بات کہہ کر فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کمان پکڑی ہوئی تھی ہاتھ کے اندر، اسی طرح زور کے ساتھ ابو جہل کے سر کے اندر ماری، اسی طرح سر پھٹا، خون کا فوارہ نکلا، باقی جو گرد و نواح کے اندر لوگ بیٹھے تھے ابو جہل کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ابھی ہم ماریں گے ابھی، لیکن ابو جہل نے کہا خبردار یہ بڑی ہمت اور برادری والا جوان ہے اور میں اس کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں کرنا بالکل، ورنہ اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو ہاتھ گدائے، نہیں تو پھر میں جانے دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کچھ دیر کے لیے مارا ابو جہل کو، پھر چل کر گئے حضور کی بارگاہ کے اندر، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کی جب نظر پڑی نا اپنے چاچے کے چہرے کے اوپر تو فرمایا حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے، کیونکہ بات جس وقت دکھ کی ہو نا تو اپنا سامنے آ جائے، خون کا رشتہ دار ہو، جب بندہ دکھی ہو تو تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو فرمایا حضور پھوٹ پھوٹ کے روئے، جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اللہ کے نبی کو، فرمایا حضرت حمزہ نے کہا آپ خاموش ہو جائیں بھتیجے، میں آپ کا بدلہ لے کر آیا ہوں اور اس کو مار کر آیا ہوں، آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان میں لوگوں کو مروانے کے لیے تو نہیں آیا، اس بات کے اوپر میں راضی نہیں ہوں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ نے عرض کی آپ بھتیجے کس طرح جو ہے راضی ہو گئے؟
مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا چچا اللہ کا نبی اس وقت راضی ہو جائے گا جب تو کفر کو چھوڑ کر پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب یہ جملہ تو بولے گا اور میں راضی ہو جاؤں گا۔ بس اسی بات کے اوپر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرمایا بھتیجے اس بات کے اوپر راضی ہو جاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں راضی ہو جاؤں گا۔ فرمایا اس وقت چچا نے مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور فرمایا بھتیجے تو راضی ہو جا، آج تیرا چاچا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد یہ ہے دلیری، یہ ہے بہادری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے، پر میں نکل کر اعلان کیا، پر میں خبردار تمہیں پتہ ہونا چاہیے آج محمد کے چاچے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، خبردار کوئی سامنے آیا۔ یہ اسی سال ہے جس سال کے اندر حضرت عمر فاروق بھی اسلام لے کر آئے اور حضرت حمزہ حضور کے چاچا بھی کلمہ پڑھ گئے۔ یہاں سے اسلام کو عروج ملا، اسلام اپنی بلندی کے اوپر گیا۔ اس واسطے سے اللہ کے نبی نے دعا کی مالک عمر بھی عطا کر دے، ادھر سے حضرت آپ کے چچا حمزہ بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ پھر فرمایا ایسی قوی طاقت ملی اسلام کو، حضرت عمر فاروق آئے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ سچے نبی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں سچا ہوں، اسلام سچا ہے؟ جی ہاں سچا ہے۔ فرمایا پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کریں جب آپ بھی سچے، اسلام بھی سچا، نعرہ تکبیر بھی بلند کیا جائے گا، کسی کافر کی جرأت نہیں ہوگی کہ حضور کے غلاموں کے ساتھ، کسی کافر کی جرأت نہیں ہے۔ آگے عمر کھڑا ہو، پیچھے حمزہ کھڑا ہو، کسی کی کیا جرأت ہے کہ اسلام کو روکے؟ اس وقت تقویت ملی اسلام کو، اسلام اپنے عروج کے اوپر پہنچا۔ پر فرمائے یہ چلتا رہا سلسلہ، حضرت حمزہ حضور کے چچا آپ کے ساتھ رہ گئے جہاں جہاں بھی یہ پہلی جنگ لگی تھی غزوہ بدر، اس سے پہلے مورخین نے لکھا چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شرکت کی، وہاں جنگ کے اندر لڑتے رہے۔ اس کے بعد بدر کا یہ معاملہ آیا، بدر کے اندر گئے حضرت حمزہ نے، وہاں جا کر کافی مشرکین کو مارا، قتل کیا، ہلاک کیا۔ اس کے بعد فرمایا جب واپس آئے، اس کے بعد شوال المکرم کے اندر یہ غزوہ لگا، غزوہ احد کا، جہاں پہلے ایک ہندہ لڑکی رہتی تھی۔ ہندہ کا یہ دعویٰ تھا میں اس بندے کو مال بھی دوں گی، دولت بھی دوں گی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا معاذ اللہ سر قلم کر دے، موسلا کر دے، ناک بھی کاٹ دے، کان بھی کاٹ دے، آنکھیں بھی نکال دے، اس بندے کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ وحشی نام کا ایک شخص تھا، اس کے دل کے اندر ایک خیال بیٹھ گیا، اس نے کہا اگر یہ میں کام کر دوں تو پھر آپ مجھے اتنا انعام دو گی؟ ہاں فرمایا انعام دیا جائے گا۔ ادھر سے مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے اعلان کیا غزوہ احد کے لیے، بدر کے اندر یہ 313 تھے، ادھر 1000 تھے۔ جب غزوہ احد آیا اس کے اندر مسلمان 1000 تھے، ادھر کافر مشرکین 3000 تھے۔ اب جب جانے لگے احد کے اندر 300 منافق یہاں سے مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر واپس چلے گئے، 300 یعنی 30% اس وقت منافق تھے حضور کے زمانے کے اندر۔ آج تو معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے نا، حضور کے زمانے کے اندر بھی منافق تھے، منافقت کرتے تھے، اور فرمایا اس وقت 313 واپس لوٹ گئے۔ آج تو وہی حالات ہے نا منافقت والا، ادھر سے ایک جب فلسطین کو لوٹا جا رہا ہے، بچیوں کے کباب بنائے جا رہے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخ و پکار آ رہی ہے، ادھر سے فرمایا مسلمان منافق بن کے بیٹھے ہیں، کسی کا دل نہیں کرتا کہ بیان دے دے اٹھ کر، کسی کا دل نہیں کرتا کہ دو جملے بھی بول دے۔ ایک ملک مسلمان کا اٹیچ بارڈر ہے، ان کے ساتھ ان کو کہا گیا ہے کہ اسلحہ آگے جانے دیا جائے، فوج کو جانے دیا جائے، انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے، ہیں مسلمان، کلمہ پڑھنے والے ہیں حضور کا، توحید بھی بڑی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کی جاتی ہے۔ میں نے کہا اس توحید کو کیا کیا جائے؟ یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں چیخ رہی ہیں، پکار رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، تو توحید کا تو بیان دیتا ہے، کبھی تجھے وہ یتیم، وہ مسکین، اللہ کی قسم عید والے دن آپ نے دیکھا نا ایک بندے نے 5 سوٹ خریدے ہیں، 5 جوتیاں خریدی ہیں،
عید منائی گئی ہے. ذرا پوچھنا فلسطین والوں سے جن کو عید والے دن بھی کفن نہیں مل رہا تھا بازار سے, جو عید والے دن بھی کفن خرید رہے تھے اپنے بچوں کا, کبھی ان کے کلیجے کے اوپر ہاتھ رکھ کر تو دیکھے میرے بھائی کیا کیفیت ہوگی. تو ادھر سجدے کے اندر سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم کی صدا بلند کر رہا ہے, ادھر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے فلسطین کے اندر کفن خریدے جا رہے ہیں, وہ بھی کفن بازار سے نہیں مل رہے. کیا وہ نہیں رب کی بارگاہ کے اندر صدا دے رہے ہوگے؟ وہ ایک بندے کو میں نے دیکھا ویڈیو کے اندر, اللہ کی قسم, ایک بندہ اس کے اوپر پہرا دے رہا ہے, دوسرا بندہ عید کی نماز ادا کر رہا ہے. جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا. کیا میرے بھائی وہ نہیں بلا رہا ہوگا خدا کو؟ آج توحید بیان کرنے والا, کیا ان کو راستہ نہیں دیا جاتا؟ اور میں جو بات عرض کر رہا تھا, بدر کے اندر, احد کے اندر حضور کے ساتھ جانے والے 300 منافق پیچھے ہٹ گئے. حضور کو پتہ چل گیا, حضور نے فرمایا کہ 30% لوگ منافق تھے جو پیچھے ہٹ گئے. آج وہی حالات ہے. میرے بھائی بتائیں نا, اگر آپ کے بس کے اندر کچھ نہیں ہے, آپ 4 جملے تو بول سکتے ہیں نا, ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا. اتنی مال کی حوث کے اندر ہم پڑے ہیں, ہمیں کسی کا خیال بالکل نہ رہا. تو بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہے, فرمایا جس وقت یہ مارکا لگا احد کا, اس وقت اللہ کے نبی نے اعلان کیا, جو حضور کے سچے غلام تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تن من دھن ہر چیز آپ کے لیے قربان ہے, آپ حکم تو کرے کیا کرنا ہے. اور یہاں لکھا ہے علامہ ابن جوزی نے, اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا 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 جائے, لیکن آگے صحابہ کرام نے یہی جواب دیا. اور آخر میں اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے مشورہ کیا, چچا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, آپ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن من دھان جان ہر چیز آپ کے لیے حاضر ہے, آپ حکم فرمائیں ہم ابھی چل پڑتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے سمندروں کے اندر بھی گھوڑے ڈال دیتے تھے. وہاں گئے, معرکہ شروع ہو گیا. فرمایا وہ ہندا لڑکی وحشی کو لے کر آئی, جو وحشی ایک تھا, بعد میں وہ اسلام قبول کر گیا. اس نے کہا کہ میں ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھ گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی کی جرت نہ تھی وہ آ کر وار کرے, اتنے روب اور دبدبے والے یہ جوان تھے. پر میں کوئی سامنے نہ آیا, کہتا میں چھپ کر میں نے وار کیا. اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے 37 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا, اور میں نے تیر کا وار کیا. پھر اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا, اور میں میری طرف دوڑے اللہ کے نبی کے چچا, لیکن سکت اتنی نہ تھی, خون بہت بہ چکا تھا, اور میں آپ زمین کے اوپر گر گئے. مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کو جس وقت یہ خبر پہنچی, سب سے پہلے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم گئے. دیکھتے ہیں کہ حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی, کیفیت یہ تھی, ظالموں نے کان بھی کاٹ لیے اور ناک بھی کاٹ لیا. اس کے بعد فرمایا آنکھیں بھی نکال لیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے دیکھا میرے اندر اتنی سکت نہ تھی کہ میں بات کر سکوں, کسی کو بتا سکوں. وہ اسلام کا بہت بڑا شیر, پر میں اسی طرح خون کے پھوارے نکل رہے تھے. جس وقت میں نے دیکھا تو میں فوراً اپنے قدموں سے واپس لوٹا. ابھی میں نے چند قدم اٹھائے, سامنے ودوہا کا چہرے میرے سامنے آیا. اللہ کے نبی آئے تو آ کر پوچھا علی میرا چچا حمزہ کہاں ہے؟ پر میں مجھ سے بولا نہ گیا, بات نہ کی گئی. میں نے اشارہ کیا سامنے کی طرف, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آپ کے چچا حمزہ کی لاش پڑی ہوئی ہے. اور میں جس وقت اللہ کے نبی نے یہ دیکھا اپنے چچا کو, سب سے بڑا غم اس وقت اللہ کے نبی کو پہنچا. مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال وہاں پہنچے, حضرت امیر حمزہ کے کان مبارک اٹھائے اور فرمایا ناک اٹھایا اور ایک ایک اعضاء کی گنتی کہی. پر میں 11 اعضاء اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چچا کے اکٹھے کیے اور یہی جملہ بولا, مالک اپنے چچا حمزہ کے اوپر مصطفیٰ بھی راضی ہو, خدا تو بھی راضی ہو جا. اور میں یہی جملہ کہہ کر مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے سارے صحابہ کو جمع کیا.
ابھی اسی لاش مبارک کے اوپر موجود تھے مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کی پھپھی صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھی، اور میں چل کر آئیں جس وقت حالت دیکھی، اور میں بہن کا دل تو بہن کا ہوتا ہے، کلیجہ بہنوں والا ہوتا ہے، اور میں پہلے تو روئی زاروں قطار، پھر اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا، فرمایا پھپھی رونا نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھ کر جا رہا ہے، اور میں یہاں سے یہ شہید ہوا، اللہ نے 70,000 فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا ہے۔ صبر کا دامن تھام لیں، حالانکہ خود اللہ کے نبی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے چچا کے غم کے اوپر۔ پھر مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے اپنے چچا کو اٹھایا اور فرمایا صحابہ ان کو اسی احد کے مقام کے اوپر دفن کیا جائے گا، اور میں حضرت حمزہ کے ساتھ 70 لوگ تھے جو احد کے میدان کے اندر شہید ہوئے، تو اللہ کے نبی نے سب کا حکم دیا کہ سب کو اسی جگہ کے اوپر دفن کر دیا جائے، پر میں اکٹھا کیا گیا۔ اب سنیں ذرا فکرہ لیں کیا مقام ہے حضور کے چچا کا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے سامنے جنازہ رکھا اور فرمایا کفن نہیں مل رہا تھا احد کے میدان کے اندر۔ حضرت صفیہ 2 چادریں لے کر آئیں، دونوں چادریں ڈال دی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، تو اللہ کے نبی کے آنسو سے آنسو آئے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا صفیہ ایک انصاری شخص ساتھ میں پڑا ہے، ایک چادر اٹھائی جائے انصاری کے جسم کو ڈھانپا جائے، دوسری چادر کے ساتھ میرے چچا کو ڈھانپا جائے۔ اور یہاں لکھا ہے مورخین نے، فرمایا اتنے بڑے وہ جوان تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اگر سر کے اوپر کفن دیتے تو پاؤں زہر ہو جاتے، پاؤں کے اوپر دیتے تو فرمایا سر زہر ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے چاچے کے سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں کے اوپر گھاس رکھ دیا جائے، ادھر دفن کرنے کی فرمایا تمہاری دیر ہے، جب تم دفن کرو گے اللہ جنت سے لباس عطا فرما دے گا۔ فرمایا دفن تو کرو نا، اللہ جنت سے لباس عطا کر دے گا۔ فرمایا اسی طرح کفن دیا گیا، کفن دینے کے بعد جنازے پڑھے گئے، 70 جنازے میرے نبی نے پڑھائے، ہر بندے کا جنازہ پڑھا کر اس کی میت کو لاش کو سیڈ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، پر حضرت حمزہ کی لاش کو نہیں ہٹایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حمزہ کی لاش کو رہنے دے، 70 مرتبہ جنازہ حضرت حمزہ کا پڑھا گیا۔ میرے بھائی اگر ایک بندے کا جنازہ ایک مرتبہ اللہ کا نبی پڑھا دے، پر میں جتنے فرشتے ہیں روئے زمین کے اوپر یا آسمانوں کے اوپر جس کا جنازہ نبی پڑھائے سارے فرشتے اس کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں، جس کا ایک مرتبہ پڑھائے جس کا 70 مرتبہ پڑھایا جائے، اور پڑھانے والا بھی کائنات کا مالک اللہ کا نبی ہو، اس چچا کا کتنا مقام ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے نماز جنازہ 70 مرتبہ حضرت حمزہ کی پڑھائی، پڑھانے کے بعد اس مقام کے اوپر دفن کیا۔ ابھی چند قدم آگے چلے، فرمایا آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت حمزہ کی بیٹی ہیں، چل کر آئی، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میرے بابے کا کیا حال ہے۔ پھر تیسرے مقام کے اوپر اللہ کے نبی پھوٹ پھوٹ کے روئے اور فرمایا بیٹا جب بھی تیرا دل چاہے اپنے باپ کو دیکھنا تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لینا، بابا تیرا دنیا سے چلا گیا ہے محمد کو دیکھ لینا، پر میں جب بھی تیرا جی چاہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنے چچا کی بیٹی کو سینے سے لگایا، واپس چل کر آئے مدینے کے اندر۔ کچھ عرصے کے بعد وہ وحشی نامی شخص جو تھا، حالانکہ یہاں تک لکھا ہے مورخین نے وہ ہندہ نامی جو عورت تھی اس کا یہ وعدہ تھا کہ حضرت حمزہ نے میرے باپ کو مارا تو میں اس کا کلیجہ چباؤں گی، یہاں تک کہ ہندہ نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو بھی چبایا۔ اتنے درد یہ محمد مصطفیٰ کو آخری لمحے تک رہ گیا۔ جب بھی فرمایا یاد کرتے تو اللہ کے نبی اپنے چچا کو یاد کرتے۔ جب وحشی آیا تو پیچھے کھڑے ہو کر پتہ چلا جب اسلام کی طاقت کا اللہ کے نبی کی شان کا، تو حضور کے پیچھے آ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے مڑ کر دیکھا اور اللہ کے نبی سے آنکھوں سے پھر آنسو آئے۔ اللہ کے نبی نے سامنے بلایا اور فرمایا کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا واشی بتا تو نے میرے چچا کو کس طرح مارا ہے، کس طرح تو نے ظلم کیا ہے؟ جب بھی مجھے چچا کی یاد آتی ہے تو مجھے خون کے آنسو لاتی ہے، بتا کیسے مارا؟ اور میں حال دینے کے بعد اللہ کے نبی روئے زاروں قطار اور پھر فرمایا جا واشی
اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ 3 مرتبہ وحشی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ اب معافی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تیری معافی ہو گئی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی کے اندر میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے گا، جب بھی تو میری آنکھوں کے سامنے آئے گا میرا چچا مجھے حمزہ یاد آئے گا، تو میری آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گا، اب تو صحابی ہے اللہ تیری مغفرت بھی فرما دے گا۔ تو میرے بھائی یہ وہ اسلام کے لیڈر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، خدا کی قسم آج بھی تاریخ گواہ ہے جس طرح کے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، بالکل یہ بات آج بھی روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں 50 سال کے بعد جو احد سے نہر کھودی گئی فرمایا کسی کی ایک نکر لگی، فرمایا وہ بیٹا جو پکڑا ہوا ہوتا تھا 50 سال کے بعد بھی حضرت حمزہ کے پاؤں سے خون ٹپک پڑا، کیونکہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا ہاں جو اللہ کی راہ کے اوپر شہید ہو گیا نہ تو فرمایا اس کو زمین کھاتی ہے نہ ان کو مردہ کہو، بلکہ آج بھی زندہ ہیں کل بھی زندہ ہیں، اور اسلام کے لیے وہ قربانی دے کر گئے ہیں۔ آج دکھ اس بات کا ہوتا ہے، درد اس بات کا ہوتا ہے، مسلمان حضور کا کلمہ پڑھنے والا آج بھی ہزاروں حاجی جاتے ہیں احد کے میدان کے اندر جاتے ہیں، اللہ کی قسم وہ مزارات آج جب زیارت کرتے ہیں چیخ چیخ کر پکار پکار کر مسلمانوں کو یہ پیغام ضرور دیتی ہوگی، اور میں آج تم بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہو، روزہ رسول کے اوپر سلامی بھی پیش کرتے ہو، پر فرمایا وہ دین وہ جو جہاد کا حکم دیا گیا تھا آج کہاں گئے ہیں وہ دلیر مسلمان؟ آج وہ درس دینے والے کہاں ہیں؟ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو تڑپایا جا رہا ہے، ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، ہر بندہ اپنی جھوپڑی کے اندر چھپ کر بیٹھا ہے، کوئی اسلام کے لیے جہاد کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑے دعوے اور دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم ہر بندے سے سوال کیا جائے گا معاشر کے دن، جس وقت مسلمانوں کے اوپر بچوں کے اوپر ظلم ڈھائے گئے تم لوگ کہاں تھے؟ کیا تمہارے اندر ایمان کی قوت نہیں تھی؟ تمہارے اندر ایمان کی طاقت نہیں تھی؟ تم فرمایا لڑنا تو دور کی بات ہے آواز اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ مجاہد اسلام پیغام دے کر گئے، خدا کی قسم آج حضور کے دین کے نام کے اوپر فرمایا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے چلے جاؤ، اللہ کی قسم قیامت تک دنیا ختم ہو جائے گی پر مجاہدوں کا نام زندہ اور سلامت رہ جائے گا، یہ مٹنے والے نہیں ہیں۔ پر میں آخر میں جان پیش کر کے کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔